حضرت عمر فاروق کے پاس ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، کہتا امیر المومنین ایک مسئلہ ہے، بتائیں گے؟ کہا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 4-5 سال کی، اس وقت میں اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد میری بیٹی بھی اسی وقت اسلام لائی، ہم دونوں اسلام لے آئے، میری بیٹی میرے ساتھ 4 سال کی عمر میں اسلام لے آئی۔ میری بیٹی جب بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، 15-16 سال کی ہو گئی، امیر المومنین بالغ ہو جانے کے بعد میری بیٹی ایک گناہ کر چکی، ایک گناہ کر بیٹھی، اور بالغ ہو جانے کے بعد اس سے زنا ہو گیا۔ سنیے، عبرت پہ لے کے، ایک دوسروں کو ننگا کرنے والوں، ایک دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو چھاننے والوں، سنو۔ امیر المومنین میری بیٹی سے زنا کا صدور ہو گیا۔ میں جب گھر گیا، زنا کرنے کے بعد میری بیٹی بہت پچھتائی کہ میں کیا کر بیٹھی، یہ مجھ سے کون سی غلط حرکت ہو گئی، افسوس ہوا اس کو۔ میں گھر میں گھسا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کچن میں، اس نے چھری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور وہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہے، اپنے پیر پہ چھری مار رہی ہے، اس نے اپنے سینے پر بھی چھری مار رکھی ہے، پھر اس نے اپنی گردن پر چھری رکھنے ہی والی تھی کہ اتنے میں میری نظر پڑ گئی۔ میں بھاگتا ہوا گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی چھری کو زمین پر پھینکا۔ میں نے کہا میری بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلا میں نے پورا کر دیا، پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے ابو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں، مجھے مر جانے دو۔ امیر المومنین میں نے اس سے پوچھا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر، وہ غفور الرحیم ہے، بتا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگی ابو مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں۔ امیر المومنین زنا کا لفظ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ میں اس کو کیا مارتا، وہ تو پہلے ہی مرنے کے لیے تیار تھی، میں اس کو کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا، اگر زیادہ ڈانٹ دوں تو وہ اپنے آپ کو چھری مار کر ہلاک کر لے، اس لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، جوانی میں اکثر ایسی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ سے ڈر، توبہ کر، استغفار کر، اور اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ امیر المومنین میری بیٹی اس دن کی تاریخ سے لے کر اب تک 2 سال کا زمانہ گزر چکا، 16 سال کے بعد آج وہ 18 سال کی ہو گئی۔ امیر المومنین وہ 2 سال سے صرف مصلی جانتی ہے، نماز جانتی ہے اور دعا جانتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں۔ اس نے کھانا کھایا، پھر مصلی پہ بیٹھ گئی اور توبہ کرنے لگی، کھانا کھایا، اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور پھر توبہ اور استغفار کرنے لگی۔ وہ 2 سال سے اتنا روئی کہ جس چٹائی پر وہ نماز پڑھتی ہے، سجدے میں اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے چٹائی بھی بھیگ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ نے اس کی توبہ ضرور قبول کر لی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا امیر المومنین اب میری بیٹی جب 18 سال کی ہو گئی، بالغ ہے، پہلی تھی، اب وہ اور بڑی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ آیا ہے، ایک بہت دیندار نیک لڑکا ہے، اس نے میری بیٹی کی عبادت کو دیکھا ہے، وہ میری بیٹی کی دعا اور استغفار کو دیکھ چکا ہے، وہ میری بیٹی کے نماز پڑھنے کو دیکھ چکا ہے، وہ میری بیٹی کو بہت نیک سمجھ کر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ امیر المومنین میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکے کا پیغام ٹھکراؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دوں۔
تو پھر تم کو کس نے روکا؟ حضرت عمر نے پوچھا جب لڑکا نیک ہے تو پھر تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ امیر المومنین مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہ اس لڑکے کو میں اپنی بیٹی کا پرانا والا واقعہ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی 2 سال پہلے جو زنا کر بیٹھی ہے، میں زنا والی بات اس لڑکے سے کہوں یا نہ کہوں؟ امیر المومنین اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح بغیر بتائے اس سے کر دیا اور اصلیت نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ میری بیٹی فلاں فلاں کے ساتھ زنا کر چکی ہے، اگر میں نے یہ نہیں بتایا اور نکاح کر دیا تو ڈر ہے اس بات کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے، جب تیری بیٹی سے زنا ہو گیا تھا تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا؟ جانتا تھا پھر بھی نے اپنے لڑکی کے عیب کو اس کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ اس کی مرضی ہوتی تو کر لیتا، نہیں ہوتی نہیں کرتا۔ اگر نہیں بتایا چپکے سے کر دیا تو ڈرتا ہوں اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن میری گرفت نہ ہو جائے، اور اگر بتا دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں لڑکا میری بیٹی کی اس برائی کو سن کر کہیں رشتے سے انکار نہ کر دے، نکاح نہ چھوڑ دے۔ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو نکاح چھوڑنے کا ڈر، نہیں بتاتا ہوں تو قیامت کے دن بعد پرس اور اللہ کی حساب کتاب دینے کا ڈر، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے کمر سے کوڑا نکالا، ادھر کھڑا ہو، اس کو وہاں کھڑا کیا اور 5 کوڑے اس بوڑھے کو، اس لڑکی کے باپ کو 5 کوڑے مارے، وہ 5 کوڑے جھیل جاتا ہے۔ کہتا امیر المومنین آپ کا یہی رویہ رہا، آپ کا یہ سلوک رہا تو آپ سے لوگ مسئلہ پوچھنے بھی نہیں آئیں گے، پھر گناہ میں پڑتے رہیں گے۔ آپ نے مسئلہ پوچھنے والے کو ہی کوڑا مارا ہے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، میں نے یہ کوڑا اس لیے نہیں مارا کہ تو نے مسئلہ پوچھا ہے، میں نے یہ 5 کوڑے اس لیے مارے ہیں جب تیری بیٹی کے زنا کی بات تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ جب کسی کو نہیں معلوم تھی تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی سے زنا ہوا اور بیٹی نے تجھے بتایا تو جب تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا تو نے مجھے کیوں بتایا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیب پر پردہ ڈالو؟ پھر نے اپنی بیٹی کے اس عیب کا میرے سامنے اجاگر کیوں کر دیا؟ اس لیے میں نے تجھے کوڑے مارے۔ اب سن مسئلے کا جواب، یہ بات تو جانتا ہے، تیری بیٹی جانتی ہے اور میں جانتا ہوں، بس اگر کسی چوتھے کو اس کا علم ہوا تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ اور کان کے پردے کھول کر سن، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، التائب من الذنب، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، کمن لا ذنب لہ، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر وہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تیری بیٹی 2 سال سے توبہ کر رہی ہے، وہ ایسی ہو گئی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو پھر تو کون ہوتا اپنی بیٹی کے عیب کو بتانے والا؟ سن، اس دیندار لڑکے سے چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموشی کے ساتھ نکاح کر دے، اپنی بیٹی کے عیب کو چھپا لے، کیونکہ تیری بیٹی نے توبہ کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف ضرور کر دیا۔ یہ ان واقعات کے بعد ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کے سوچیں کہ ہم کیسے ہیں۔